السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. اپنی حکمت کے خم و بیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب و تاریک سحر کر نہ سکا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی نعمتائی بادشاہی شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے. جو ذات یفعل اللہ ما یشاء ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بما تعملون بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. درود و سلام سرور کائنات آقا دو جہاں امام الانبیاء ختم الانبیاء امام الرسل سید الانبیاء امام الحرمین والقبلتین امام الثقلین امام المجاہدین والمتقین امام الحسن والحسین امام الشیخین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور لاکھوں کروڑوں رحمت برکات ہوں صحابہ اکرام پر، تابعین اعظام پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، علماء پر، قراء پر، جنہوں نے ابلاغ توحید کے لیے، پیغام توحید کے لیے، پیغام قرآن کے لیے، رسول اللہ کے فرمان کے لیے، قال اللہ اور قال رسول کے لیے اگر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، اپنی زندگیوں سے وقت کو صرف کرنا پڑا، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑا، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے
نچھاور کرنا پڑا تو اس سے بھی گریز نہ کیا۔ مالک کائنات کی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اگر اس کی سمری کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو ہم نے علم نجوم کے متعلق اس کی تاریخ کو دیکھا سب سے پہلے۔ اس سے پہلے تاریخ سے پہلے ہم نے علم نجوم کی تاریخ کو دیکھا اور اس تاریخ کے بعد علم نجوم کی تاریخ کو دیکھا کہ تاریخ کچھ یوں تھی کہ شروع میں تو سارے کام بالکل سیٹ تھے، معاملات ٹھیک تھے کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ ہمیں روشنی دے رہی ہے، بس معاملہ یہیں تک تھا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے سورج، چاند، ستارے، سیارے ان سے اپنی وابستگی ظاہر کرنا شروع کی کہ یہ چونکہ ہمیں روشنی دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہمارے فوائد بہت سے اس سے حاصل ہو رہے ہیں، یہ ضرور ہمارے کوئی ملکیت رکھتے ہیں کسی چیز کے۔ آہستہ آہستہ ایک دور آیا، لوگوں نے ان کے نام رکھنا شروع کیے، نام رکھنے کے بعد پھر ایک وہ دور آیا کہ لوگ ان کو اپنا مالک سمجھنے لگ گئے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ وہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب وہ اپنی قوم سے لڑ رہے تھے، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا۔ یہ ساری آیات مبارکہ کے پہلے انہوں نے ستاروں کو دیکھا، پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور کہا یہ میرے مالک نہیں ہو سکتے، یہ کسی ذات کے پابند ہیں کیونکہ یہ ڈوب جاتے ہیں، میرا مالک ایسا مالک ہے۔ وحاجہ قوم قال حاجونی فی اللہ وقد ہدان، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں اپنا چہرہ ایک اللہ کی جانب پھیرتا ہوں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ اس کو کبھی زوال نہیں آتا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ علم نجوم کا ایک دور ایسا عروج کا آیا کہ ہمارے جو نام لیے جانے والے ہفتے کے دن ہیں، یعنی جس کو ہم انگلش میں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، ان کو جو نام ہم دیتے ہیں، یہ نام بھی کسی نہ کسی ستارے یا سیارے سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کون سے تھے، وہ کون سے سیارے تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اور اسی طریقے سے اہل ہندو لوگ جو ہیں وہ جمعے کے دن کو شکروار کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے جو کچھ نام رکھے اپنے دنوں کے وہ بھی ریلیٹ تھے کس سے، ستاروں اور سیاروں سے۔ لیکن اسلام نے اس طرح کے تمام چیزوں کا بائیکاٹ کیا اور شرک کی جڑوں کو کاٹ کے توحید کے پودوں کی آبیاری کی، اور دنوں کے نام صرف گنتی کے نام پہ رکھے، یوم الجمعہ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس نام رکھے۔ اور پھر حضرات یہ علم نجوم کی یہاں پہ ہم نے تاریخ کو ختم کیا تھا، اور پھر ہم آئے تھے کہ علم نجوم کی اگر ہم ٹائپس کو بیان کریں، ان کی دو اقسام کو بیان کریں جو اہم ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے ایک قسم رکھی تھی، وہ تھی علم ہویت کی۔ علم نجوم آپ ایسے گریں اوپر علم نجوم رکھیں اپنے مائنڈ میں، اس کے بعد اس کی دو ٹائپس بنائیں۔ ایک قسم ہے علم ہویت فی النجوم، اور دوسری ہے علم اسرار النجوم۔ علم ہویت کے بارے میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی پچھلے جمعہ المبارک میں کہ علم ہویت کیا چیز ہے۔ علم ہویت ہے تو ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، لیکن فرق یہ ہے کہ علم ہویت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ماہ و سال کی گنتی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تو نے سورج کو پیدا کیا، سورج کی روانگی کو کتنا تیز رکھا، اللہ تو نے زمین کو پیدا کیا، زمین کی سپیننگ موشن کو کیسا رکھا، اس کی آپ نے روٹیٹری موشن کو کیسا رکھا، کتنے دن میں چاند ہماری زمین کے گرد گھوم جاتا ہے، ہم اپنے کیلنڈر کو کیسے ترتیب دیں، قمری کیلنڈر کیسا بنے گا، سورج کا کیلنڈر کیسا بنے گا، سورج کے مہینے کیسے ہوں گے، چاند کے مہینے کیسے ہوں گے، چاند کتنے دن تک افیئر ہوگا، سامنے ہوگا، کون سا ستارہ کہاں پہ جائے گا، وہ فلاں جگہ پہ نیچے زمین کون سی پڑتی ہے، آپ ماہ و سال کا تعین کریں، اس کو علم ہویت کہتے ہیں۔ اس کی شریعت میں مخالفت نہیں ہے، بلکہ قرآن
بار بار اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے تو ایسے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت میں بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اپنے پیروں کے بل لیٹے ہوئے تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اللہ کی آسمان کی بنائی ہوئی مخلوقات پہ اور اللہ کی زمین پہ بنائی ہوئی مخلوقات پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، تفکر کرنا، غور کرنا، اور جب وہ غور کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ بات اتنی دیر پہلے بیان کی اور یہ بات اب سچی ہے، فوراً سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا نہیں کی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ فوراً کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یہ تھا علم ہویت کے متعلق، یعنی علم نجوم کی ہم نے اہم دو اقسام میں اس کو ڈیوائیڈ کیا۔ ایک ہم نے رکھا علم ہویت، پھر نجوم، ستاروں میں علم ہویت کیا ہے وہ ہم پڑھ چکے اور وہ اسلام میں جائز ہے۔ دوسری چیز ہے جسے اسلام نے ناجائز کہا، وہ ہے علم اثرات النجوم، یعنی کوئی شخص یہ سوچے کہ کسی ستارے کا میری زندگی کے اوپر کوئی اثر ہے، یعنی کوئی ستارہ میرے مستقبل کو بیان کرتا ہے، کوئی ستارہ مستقبل کے حالات کی پیشین کو بیان کرتا ہے۔ کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو، اس عقیدے کے متعلق اسلام کا کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ علم کیا اثرات النجوم ہے، کیا ستاروں کا اثر ہے کسی کی پرسنالٹی پہ، کسی کی ذات پہ؟ آئیے ذرا قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ سے سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، وہ اسناد صحیح۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من اقتبس شعبۃ النجوم، جس نے نجوم ستاروں کے علم کو حاصل کیا، فقد اقتبس شعبۃ من السحر، اس نے گویا جادو کا علم حاصل کیا۔ زیادہ زیادہ جس طریقے سے وہ اس میں داخل ہوتا جائے گا اس طریقے سے اس کا جادو بڑھتا جائے گا۔ گویا جس طرح جادو کی حقیقت ہے وہ شیطانوں سے وابستہ ہے، اسی طرح علم اثرات النجوم کی بات کرنے والے شیاطین اور جنات کے ذریعے آپ کے کچھ حالات کو بدلا بھی دیں، آپ کے بارے میں ماضی آپ کا جو جیسا گزرے اس بارے میں کوئی ایک ڈھونگ رچا بھی دیں، تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کا یہ فرمان من اقتبس من النجوم، جس شخص نے علم نجوم کا علم حاصل کیا، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے فلاں ستارہ اس بندے سے ریلیٹڈ، فلاں اس سے ریلیٹڈ، اس کی طبیعت اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس کے ساتھ میچ کرتی ہے، اس نے یہ سمجھا کہ کوئی اثر ہے انسان کے اوپر، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا گویا اس نے جادو کیا، جادو کا علم سیکھا ہے۔ جس طریقے سے وہ بڑھتا جائے گا اس طریقے سے اس کا جادو بھی بڑھتا ہے۔ آئیے حضرات دوسری حدیث مبارکہ کا ذرا غور کیجیے گا کہ اثرات النجوم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک دن فجر کی نماز کروائی ہے۔ یہ زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ صحیحین میں بخاری مسلم دونوں میں متفق علیہ روایت ہے۔ زید بن خالد فرماتے ہیں کہ صلی لنا، اللہ کے رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز، بالحدیبیہ، حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے صبح کی نماز پڑھی، اور یہ وہ صبح کی نماز تھی علی اثر السماء، کہ اس رات بارش ہوئی تھی۔ کانت من اللیل فلما انصرف اقبل علی الناس، اللہ کے رسول نے نماز کو ختم کیا، اپنا رخ انور صحابہ کی جانب پھیرا اور کہا هل تدرون ماذا قال ربكم، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا قالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر،
آج وہ دن ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی صبح کی ہے مومن کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی صبح کی ہے کفر کی حالت میں۔ ایسا کیا ہے کہ ایک بندہ جس نے صبح کی ہے مومن کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، اور دوسرا کفر کی حالت میں صبح کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَمَّا، پس وہ شخص من قال مطرنا، جس شخص نے یہ عقیدہ رکھا، جس شخص کا یہ خیال ہے، جس شخص کا یہ عقیدہ ہے، کیا مطرنا کہ ہم پہ بارش نازل ہوئی ہے بفضل اللہ تعالی، اللہ کے فضل سے، گویا اس نے کہا ورحمتی، اس کی رحمت سے ہم پر بارش نازل ہوئی ہے، فذالک مؤمن بی، اس نے اللہ پر ایمان لے کے آیا، اللہ کی کتاب پر ایمان لے کے آیا، وَقَافِرٌ بِالْقَوَاقِرِ، ستاروں کا اس نے انکار کیا کہ ستاروں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، ایسا شخص مومن ہے۔ اور جس نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ قَالَ، رہے وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا مطرنا بِنَوْءِ کذا وَکذا، فلاں ستارہ چونکہ یہاں سے ٹریول کیا ہے یہاں پہ، اس وجہ سے بارش ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، اس نے میرا انکار کیا، مجھ پہ نازل ہونے والی کتاب کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے فضل اور رحمت کا انکار کیا، اس کی رحمت اور فضل سے بارش کا انکار کیا، گویا اس نے مؤمن بالکواکب، کواکب پر ایمان لے کے آیا، اس کے اسرار پر ایمان لے کے آیا، اس نے کہا کہ یہ ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، ایسا شخص نے کفر کیا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ علم نجوم کی جو دو اہم شاخیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، علم ہوئیت جو سائنٹیفک سائنس سے ریلیٹ ہے، انسان کی سمجھ لیں کہ اس کی باریک بینی سے ریلیٹڈ ہے، اس کی تحقیق سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری رائے نہیں بتائی بلکہ کہا تفکر کرو۔ لیکن دوسری چیز کہ جس کا ہمیں علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے خیال علم نجوم جتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی طرف سے کر رہی ہوتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، بھئی ایسی چیز پہ اپنی بنیاد نہ رکھو جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچو۔ گمان ایسی آپ میں بیٹھا یہاں کہہ دوں کہ یار فلاں دن جو ہے نا وہاں پہ چونکہ برف باری ہوئی ہے یہ فلاں ستارے کی وجہ سے، میں تو ویسی بات کروں اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا ہوں، ظاہر بات ہے جب میں ایسے کروں گا تو ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں، نہ اللہ نے دی ہے، نہ اللہ کے قرآن نے دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس طرح بات کی جائے تو گویا اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق انسان نے کفر کا انتخاب کیا اور ایمان سے خارج ہوا۔ ستاروں کے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حدیث مبارکہ کا کریں، ستاروں کا اللہ تعالیٰ نے 3 مقاصد بتائے اور اس کے علاوہ کوئی مقصد ہمیں نہیں بتایا، اور مصلحتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے، لیکن 3 مقاصد قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بارہا ذکر کیے ہیں، وہ شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ ستاروں کے ذریعے آپ رستے اور سمتیں معلوم کر سکتے ہیں۔ پرانے دور کے لوگ جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل میں میپ نہیں تھے، موبائل پہ لوکیشن سینڈ نہیں ہوتی تھی، تب لوگ اپنے ستاروں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے۔ آج بھی جو بزرگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ فلاں ستارہ یہاں پہ ہے تو مطلب اس طرف سے میں جاؤں گا تو فلاں جگہ آئے گی تو فلاں جو دور دور کا سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے کہ ہاں میں نے ستاروں کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی سمت کو درست کر سکے کہ یہاں سے میں نے یہاں جانا ہے۔ قرآن کریم کا ذرا مطالعہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل ہے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 97 ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجوم بنائے ہیں، ستارے بنائے ہیں، کس لیے؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ آپ اس سے ہدایت پائیں، راستہ پتہ لگ جائے آپ کو، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی آپ راستے کو ستاروں کے ذریعے ڈھونڈ سکتے ہیں اگر آپ اس چیز کو جانتے ہیں۔ میں اگر فصل آیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم علم حاصل کرو۔ یہ اسی چیز کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ سمت آپ دریافت کر سکتے ہیں ستاروں کے، اس کے اوپر بہت سے قرآن کریم کے حوالے جاتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 15 سے 17 اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہی بیان فرماتے ہیں۔
سورہ یونس میں آیت نمبر 6 ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 38-40 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ٹھکانہ مقرر کیا ہے، یعنی اس نے اس ایک راستے پر چلنا جو اس کا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے۔ اب سالانہ آپ اس پہ ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنا کیلنڈر، ڈیزائن ہے جنوری فروری کی جو کیلنڈر ہمارے لگے ہوتے ہیں یہ سورج کی بیس پہ ڈیزائن ہوتے ہیں، اور محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی کے جو کیلنڈر ہیں یہ چاند کی بیس پہ ڈیزائن ہوتے ہیں، یہ سورج کی بیس پہ ڈیزائن اللہ کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اللہ کی جانب سے ایک اندازہ مقرر کیا گیا ہے کہ فلاں چیز نے اتنے وقت میں اتنا ٹریول کرنا ہے، اور گرمیوں کا دن آئے گا سورج تھوڑا سا ڈھل جائے گا، سورج ادھر کو آ جائے گا، اوپر آ جائے گا، ایک پورا ایک طریقہ ہے اور کریں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت سی چیزیں نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، اسی طریقے سے والقمر، چاند کو آپ دیکھیں کہ قدرناہ منازل، اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں بنا دی، پہلا دن نکلتا ہے باریک سی لیئر، دوسرا دن نکلتا ہے تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کا ایسا ایک عکس اس کے اوپر رکھا ہے، ایسی روشنی کا ایک سیٹ اپ رکھا ہے کہ آپ چاند کے ذریعے پورے مہینے کے دن جان لیتے ہیں۔ اور عام طور پہ جو بندہ غور سے چاند کو دیکھنے والا ہے وہ تو ویسے ہی اپنے پورے مہینے کی تاریخ بتا سکتا ہے بغیر کسی جگہ پہ دیکھے، چاند کی طرف دیکھ کے کہ چاند پہلے 7 دن 8 دن یا 14 دن پہلے یہاں سے نکلے گا، پھر وہاں سے نکلے گا، پورا ایک سیٹ اپ ہے چاند کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں نا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، پھر ہم نے اس کی منزلوں کو بنایا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی منزلیں جیسے پوری ہوتی ہیں حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے بالکل باریک سی چیز ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، تو غور نہیں کرتے کہ اللہ نے سورج ایسا بنایا کہ سورج کی کوئی مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے جا کے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن کو پکڑ لے۔ رات کا ایک دن آج میری لڑائی ہے تیرے نال، دن سے کہے آج میں نے دن ٹائم آنا ہے، اور دن کہے نہیں آج میں نے دن رات ٹائم آنا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ پورا ایک اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم مقرر کیا ہے۔ یہ اگر آپ جاننا چاہیں اپنے نجوم کے ذریعے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے علم نجوم کے متعلق یہ بات کی ہے کہ ستاروں کو میں نے پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آسمان کی زیب و زینت کے لیے پیدا کیا ہے، کہ بھئی جب رات کو لیٹے ہو، گرمیوں کو دن ہو، باہر لیٹے ہو، انسان اوپر دیکھتا ہے اور فوراً سے دیکھتا ہے کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، اللہ کا کیا نظام ہے، نیچے دیکھنے میں چھوٹے نظر آ رہے ہیں، دور سے بہت بڑے ہیں، اصل میں وہ ہماری زمینوں سے کروڑوں لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ اور پھر آج کی سائنس نے ہمیں وہی بات آتی ہے کہ جب سائنس سے آج کی دوربینوں سے، آج کی ہم مائکروسکوپ سے کسی بھی طریقے سے ہم وہاں تک پہنچتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں تو فوراً سے ہم کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ واقعی تو نے یہ چیزیں باطل پیدا نہیں کی، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ۔ اچھا بعد وقت آپ نے کبھی سوچا، میں اپنی ذاتی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی سے ریلیٹڈ، میں چھوٹے ہو کے جب ایک حدیث پڑھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو آخری جنتی ہوگا نا، حدیث رسول میں آخری جنتی کو میں اس کو نا اس دنیا کے 10 گنا جنت دوں گا۔ سوچ میں آتا تھا یار اتنی سی زمین ہے، اس جیسے 10 گنا کیسے مل سکتی ہے، اتنی بڑی زمین، اس جیسے 10 گنا ایک بندے کو مل گی، باقی کہاں جائیں گے؟ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تصویر کا ذکر کیا اور پھر موجودہ سائنس نے اس کا تدبر کیا، تفکر کیا، اور پھر قرآن نے یہ بات کی کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو بنایا اور ہم ہی اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں، ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں۔ جب اس چیز کو سامنے رکھا پھر دیکھا کہ ہمارا ایک سورج کا ایک نظام ہے، اس نظام کے اندر ہمارا ایک چھوٹا سا سیارہ، ٹھیک ہے، ہماری زمین ہے چھوٹا سا، ہمارا سورج ہمارے سیارے سے کئی گنا بڑا، اور پھر ایک چھوٹا سا سورج کا نظام، اس طرح کے کئی ایک نظام مل کے، ہزاروں لاکھوں نظام مل کے ایک گلیکسی بنتی ہے، یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا سورج، اس کے اپنے اپنے چاند، اس کا اپنا اپنا نظام، اس کے اندر اپنے اپنے سیارے، چھوٹی زمین ہے، زمین چھوٹی سی، اور پھر ایک گلیکسی بن گئی، اور پھر کئی ایک گلیکسی مل کے آپس میں، یعنی ایسی گلیکسی جس میں کئی لاکھوں کروڑوں اس میں سورج کے نظام موجود ہیں، کہ جیسے ہمارا ایک سورج کا نظام ہے، سورج کے نظام موجود ہیں، ان گلیکسیز کے اندر کئی گلیکسیز آپس میں مل کے ایک کلسٹر بنا رہے ہیں، پھر کئی ہزار کلسٹر مل کے، کئی 100 کلسٹر مل کے ایک سپر کلسٹر بنا رہے ہیں،
پھر دنیا اتنی بڑی ہے کہ جاننے والے کہتے ہیں آپ سے تو صرف 5% تک نہیں پہنچ پائے، تو پھر پتہ لگتا ہے 10% تو کچھ بھی نہیں آنے والے بندے کے لیے جنت اللہ نے پتہ نہیں کتنی بڑی بنائی ہوئی ہے کائنات کا، سمجھتے ہیں؟ تو اس سے بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ باقی قرآن جو کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، تو دوسری چیز نجوم سے متعلق جو ہے، ستاروں سے متعلق یہ ہے کہ اللہ نے اس کو زیب و زینت کے لیے بنایا ہے، خوبصورتی کے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہماری یہ چھت ہے، ہم نے اوپر لگایا ہوا بلب چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلب نہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بلب ہیں۔ تو اب دیکھیں ہمیں انرجی کی ضرورت، ہمیں چیزوں کی ضرورت، لیکن اللہ تعالیٰ کی انرجی خود بخود ایک اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہوا۔ آگے چلتے ہیں، تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے متعلق جو بیان کی ہے کہ میں نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہے شیاطین کو مار بھگانے کے لیے۔ یعنی ہوتا اس طرح تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیاطین کیا کرتے تھے کہ ایسے ایک دوسرے کے اوپر نا رو بنا لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے نا کوئی رو بنا لیا کرتے تھے۔ شیاطین کا کیا حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اسے مخفی رکھا ہے، کتنے قد ہیں ان کے، کیا طاقت ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے تھے، جو 5000 سال کا سفر ہے، تو وہ آسمان، پہلے آسمان سے پہنچ کے نا جب بات ہو رہی ہوتی تھی فرشتوں کے مابین کسی بھی معاملے میں کہ زمین میں اس طرح کا معاملہ ہونا ہے، تو وہ بات سن کے نیچے آ کے کائن کو بتاتے ہوتے تھے۔ تو جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک سسٹم چل رہا تھا شیاطین کا سننے کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے منقطع کیا۔ اب جو شیاطین اوپر جاتے تھے فوراً سے ان کے پیچھے ایک شہاب ثاقب لگ جاتا تھا، ایک ستارہ، گرم ستارہ اس کو جلانے کے لیے اس کے پیچھے جاتا تھا۔ اب سارے جنات پریشان ہو گئے، شیاطین پریشان، کیا معاملہ ہے؟ یا تو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت برا سوچا ہے، مطلب ان کے لیے کوئی برائی ہے، یا ان کے لیے کوئی بہت اچھا معاملہ ہے، کچھ ہے صحیح۔ سارے شیاطین بھاگے دوڑے، ڈھونڈو بھائی دنیا میں ہوا ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندی لگ گئی ہے۔ وہ پہنچے ایک جگہ پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب اللہ کے رسول نماز میں قرات کر رہے تھے تو قرات سنی، انہوں نے کہا کہ پھر جیسے وہ سن رہے تھے تو فوراً سے سورۃ جن نازل ہوئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، وہ پوری سورۃ نازل، انہوں نے پیچھے سنا، ایمان لے کے آئے، کچھ واپس گئے اپنی قوم میں، پورا ایک واقعہ ہے، اس سے ریلیٹڈ کبھی موقع ہے تو بیان۔ تو یہ چیز تیسری اہم چیز جو ستاروں سے ریلیٹڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا قرآن کریم میں، وہ ہے شیاطین کو مار بھگانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اس کے چند حوالے جات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سورۃ صافات ہے، آیت نمبر 6 سے 10 کا مطالعہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کے ذریعے زینت بخشی ہے، ستاروں کے ذریعے زینت بخشی ہے۔ کرتے کیا ہے یہ کواکب؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ بڑے بڑے شیاطین کی حفاظت کرتے ہیں کہ آسمان دنیا میں یہ پہنچ نہ سکیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، پہلے سن لیا کرتے تھے، اب بھی کو سننے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ایک آدھا بچ کے نکل جائے وہ الگ بات ہے، لیکن پہلے جس طرح فری ول کام تھا وہ والا کام نہیں رہا۔ تو یہ ستاروں کے 3 اہم مقاصد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ایڈریس کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے نجومی جو لوگ ہیں نا، ان کی ایک چلاکی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، سنیے گا یہ کیا کرتے ہیں۔ ایسی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، میں اس کی کئی مثالیں پچھلے جمعہ المبارک میں بھی دے چکا ہوں، ایسی بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو آپس میں بھی متضاد ہوتی ہے، یعنی وہ کام ہو جائے تب بھی کہیں گے ایسا سچ ہے آپ کیسے نا، اگر وہ کام نہ ہو تب بھی کہیں گے آپ سچ آپ کیسے نا۔ میں اب سنیے گا، میں آپ کے سامنے ایک ان کا رکھتا ہوں، یہ سنڈے میگزین ہے روزنامہ جنگ میں، اور 28 اپریل 4 مئی تک انہوں نے جو گیس کیا کہ علم نجوم کے تحت کیا ہوگا، سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک علم نجوم نے لکھا، بہت ماہر، کہتے ہیں کسی جذباتی لغزش کے باعث رسوائی کا اندیشہ ہے، کسی جذباتی لغزش کے باعث رسوائی کا اندیشہ ہے، محتاط رہیں، سفر کے حسب منشا نتائج حاصل ہو سکیں گے، کاروباری پوزیشن قدرے غیر مستحکم رہے گی، خاندان کے بزرگوں سے وابستہ توقعات پورے ہونے کا امکان نہیں ہے، گھریلو ماحول خوشگوار رہے گا۔ اچھا، اب یہ 4-5 باتیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، کس طریقے سے سنیے گا۔ پہلے کہتے ہیں کہ کسی جذباتی لغزش کے باعث رسوائی کا اندیشہ ہے، ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سفر کے حسب منشا جو ہے معاملات جو ہیں، جیسے آگے پہلے کہتے ہیں کسی جذباتی لغزش کے باعث رسوائی کا اندیشہ ہے، پھر اینڈ میں کہتا ہے کہ خاندان کے بزرگوں سے وابستہ توقعات پورے ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یعنی اب دیکھو لڑائی کی جذباتی کہاں بندہ جذبات کہاں ہوتا ہے، اپنے بزرگ سے بڑے سے، ظاہر بات ہے میں اگر کسی سے بھی ہوں، اب میں مثال تو اس بھائی سے ہوتا ہوں، جذباتی میری کوئی بات ہوتی ہے، اب یہ بھائی میرے لیے بڑے ہیں، میں اپنے سے چھوٹے ہوتا ہوں، وہ چھوٹا، اس چھوٹے کے لیے میں بڑا ہوں،
تو اب یہاں سنیے گا، کہتے خاندان کے بزرگوں سے وابستہ توقعات پورے ہونے کا امکان نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں امکان نہیں ہے کہ پورا ہو، دوسری طرف کہتے ہیں کہ کسی جذباتی لغزش کے باعث رسوائی کا اندیشہ ہے، محتاط رہیے. دونوں آپس میں اپوزٹ چیزیں ہیں. پھر کہتے ہیں سفر کے حسب منشا نتائج حاصل ہو سکیں گے، یعنی سفر کرو گے تو نتائج اچھے ملیں گے. اور ساتھ کہتے ہیں کہ کاروباری پوزیشن غیر مستحکم رہے گی. اور بھائی جس نے سفر کرنا ہے اس نے کاروبار کے لیے کیا، ٹھیک ہے، اب اس کا سفر صحیح نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں نا کاروبار کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاروبار آپ کا غیر مستحکم رہے گا. یعنی بالکل اپوزٹ چیز، امت کو پاگل بنا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات علم نجوم والے یا آپ کے پانچ صفری والے ہاتھ چیک کرنے والے 4-5 ڈائلاگ یاد کیے ہوتے ہیں مثال کے طور پر. اب مجھے کوئی بندہ یہ کہے یار آپ کی طرف میں آپ کی چہرے کی طرف دیکھوں، آپ کا ہاتھ دیکھوں، میں کہوں یار بڑے ایموشنل ہیں، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ بڑے اچھے بندے ہیں، سارے لوگ آپ کے خلاف ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ دل کے بڑے صاف ہیں. اب ہر بندے نے کہنا بھائی گل صحیح کی ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو اس طریقے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہیں نجومیوں کی چالاکیاں. میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ان کی آپس کی بات ہی تضاد ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پر نجومیوں کو ہی دیکھیں، آپ مستقبل کا علم ہے نا، وہ کہیں ہمیں مستقبل کا پتہ ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں نا، ہمیں مستقبل کا پتہ ہوتا ہے. آپ ان سے کہیں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں آپ کے سر پہ جوتی ماروں گا یا نہیں، ابھی 2 منٹ بعد ایک دم پہلے وہ گھبرا جائے گا کیا میری گال کر رہے ہیں. اگر وہ کہنا کہ نہیں تو ٹکا کے ایک رکھیں پھر دیکھیں اس کو لگی یا نہیں لگی. ایسے جھوٹ بول. اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. تو قرآن کریم بار بار اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ سپرسٹیشن سے، اگنورینس سے، جہالت سے اور توہمات سے بچے. اور یہ چیز عام تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے ایک اور شے سرخی رکھتا ہوں ان کی علم نجوم کی کہ یہ باتیں کیسے کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا. اب یہ سنیے گا، یہ ہفت روزہ حرمت ہے 27 اپریل تا 4 مئی 1997 کا میرے پاس وہ پڑا ہوا تھا ڈیٹا، کسی ایک بک میں نے وہاں سے لی ہے. اور ایک ماہر علم نجوم نے جو ہے وہ یہ بات کی، کہتے ہیں کہ عالمی شہرت یافتہ یہ شخص ہے پروفیسر جی ایچ راجا، کہتے ہیں جی نواز شریف آئینی مدت پوری کرے گا، آئندہ 2 سال IMF سے قرضے کی ضرورت نہ پڑے گی، 1998 میں کالا باغ ڈیم کا آغاز ہو جائے گا، اوزون لیئر کی وجہ سے تبدیلیاں ایسی آئیں گی کہ کئی ممالک تباہ ہو جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک بات بھی سچی نہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا آپ کو علم نہیں ہے اس پہ کھڑا ہونا بے بنیاد بے فائدہ. اور اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایسے گمان کر کے کھڑے ہو باطل گمان، ان ہم الا یخرصون، یہ تمہارے اٹکل بچوں اندازے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب علم نجوم والوں نے کیا کیا ہوا ہے، لوٹ مار کے کئی طریقے نکالے. مثال کے طور پر کہیں گے جی دیکھیں جی دلہا دلہن کا ذائچہ بنوائیں، پتہ نہیں ان کا آپس میں میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا، طبیعت میچ ہوتی ہے نہیں ہوتی، گراف میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا، فلاں میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا، کہاں کون رہتا ہے، فوٹوگرافر بنائے آپ ہمیں 4000 دے دیں 5000 دے دیں اتنا لگے گا فلاں جگہ پہ آدمی ایسا ہو. یعنی ایک طریقے سے ان سے پیسے نکلوا لیے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے ان کو. یا کہہ دیں گے ہاں یا کہہ دیں گے نہ، 2 آپشن ہیں، ہاں کہہ دیں گے اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. لڑائیاں پھر بھی ہوتی ہیں، بات سمجھتے ہیں، جھوٹ ہے ایسی بات. اسی طریقے سے انہوں نے نو مولود ذائچہ تھا، وہ بچہ ہے نا اس کا کسی نے نام رکھ دیا ہے، اس کو کہیں گے تیرے بچے کا نام بہت بھاری ہے، بڑا ثقیل نام رکھ دیا تم نے. اللہ قرآن کریم میں اور پیغمبر کائنات علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی ایک چیز صحیح نہیں. اس طرح کی کوئی چیز ہے بھاری ثقیل نام رکھ دیا. نام کا کوئی اثر نہیں ہے انسان کی ذات پہ. ہاں اثر تب ہوتا ہے کہ جب انسان نام رکھے کسی ایسی پرسنالٹی کے اوپر. مثال کے طور پر انسان نام رکھتا ہے ابوبکر صدیق یا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن رکھتا ہے، اور پھر اس کو یہ واقعہ سنایا جائے کہ عبد الرحمن بن عوف کی پرسنالٹی کیسی تھی، اس کو بتایا جائے ابوبکر صدیق کیسے بندے تھے، ان کو بتایا جائے کہ جناب عمر، آپ کا میں نے عمر نام رکھا ہے، جناب عمر سے ریلیٹڈ کون کون سی بڑی اعلیٰ پرسنالٹیز گزر کے گئی ہیں، عمر بن خطاب، عمر بن عبد العزیز، دونوں کے حال احوال بتائے جائیں. پھر اس حال اور احوال کے مطابق انسان کوشش کرے تو تب تو نام کا اثر، وہ نام کا اثر نہیں ہے، وہ انسان کے اپنے نفس کی اچھائی کی طرف گامزن ہونے کا اثر ہے. تو یہ بھی کیا کرتے ہیں، نام کے اثر اور نام کی باتیں کر آ کے لوگوں سے پیسہ بٹورا
اور سائڈ پہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے کہیں گے جی توہمات ایسی ہیں کہ سورج اور چاند جی جب گرہن لگے حاملہ اور باہر نہ نکلے، بچہ ایسا ہو جائے گا، اپنا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ اسلام سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے سورج، چاند، ستارے، سیارے کے جو مقاصد بتائے ہیں پچھلے جمعہ المبارک میں بھی اور اس جمعہ المبارک میں بھی بڑی تفصیلی اور ان کی بیک وہ ساری تاریخ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے سورج اور چاند سے ریلیٹڈ۔ جھوٹ بولتے ہیں، پیسے آپ سے لینے کا ایک ڈھونگ ہے، اور آپ کو اللہ کے اوپر اعتماد سے ہٹا کر اپنے اوپر اعتماد، اپنے آپ کو دیکھو نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں کہ یہود و نصارہ نے نا اپنے مولویوں اور اپنے پیروں کو نا رب بنا لیا، تو ایک یہودی عالم جو مسلمان ہوئے تھے وہ آگے کہنے لگے، عبداللہ بن سلام آگے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے عالموں کو رب نہیں بنایا تھا، ہم نے تو اپنے پیر اور فقیروں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو وہ کہتے تھے حلال ہے تم کہتے تھے حلال ہے، ہاں جو کہتے تھے حرام ہے تم کہتے تھے حرام ہے، میں یہی تو رب ہے کہ حلال و حرام کرنا اللہ کے اوپر ہی بیٹھے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، وہ اللہ کی چیز کو آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ سمجھ؟ تو اسی طریقے سے یہ بہت جو ہے نا ایک گمبھیر مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہے غلط راستے کی طرف ایسا بھٹکتے ہیں قرآن و حدیث سے دور ہونے کی وجہ سے، تو ہم مات کی جانب ایسے جاتے ہیں اور جیسے ٹڈی دل جاتی ہے فصلوں کی جانب۔ اسی طریقے سے پھر اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، جیسے بدشگونی اور بدفعالی اور اس طرح کے نکالیں گے کہ طوطا بٹھا لیا وہاں سے پرچی نکال لی تو فلاں کر لیا جی آپ کا یہ قدر ہو گیا تو آپ کا وہ ہو گیا، طوطے کو کیا پتا، کسی کو غیر کا علم نہیں ہے۔ سارا ایک مجھے بھائی ساتھی دوست آیا ہوا تھا قدر، ابھی کی بات ہو کہتے ہم ایک جگہ سے نکلے ہیں، وہاں باہر طوطے والا بیٹھا تھا، اس کے پاس بیٹھے اس کو کہا یار سچ سچ بتا، جھوٹ بولتا ہے نا اپنی طرف سے مارتا ہے چونے، انہوں نے کہا یار خدا دا واسطے ایسا تسی چلے جاؤ، تھوڑی کہا ٹھیک ہے میں یہی کام کرتا ہوں، بس روزی روٹی کا مسئلہ ہے، میں روزی روٹی حرام روزی روٹی کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کے عقائد کو بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے سے ہٹا کے غیر اللہ کے راستے کی طرف گامزن کر رہے ہیں، پھر ایسے عملیات قرآن کی الٹی پھلٹی آتے لکھ لگا کے جاؤ یہ تمیز ہو گیا پہنو تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کوئی حدیث نہیں ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں کہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو جو ہے ٹریٹ کریں۔ پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں جی روحوں کو حاضر کرنے کا فراڈ اور ساری چیزیں یہ ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا، بڑی ایک کہانی ہے اس سے لمبی ریلیٹڈ۔ پھر اسی طریقے سے پتھروں کی تاثیر جو ہے یہ بتاتے ہیں جی یہ پتھر پہنے، یہ آپ سے تاثیر سے ریلیٹڈ ہے، وہ پتھر پہنے، پتھر کوئی تاثیر نہیں ہے کسی پتھر کے اندر۔ آپ نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ یاد رکھنے ہیں کہ جناب عمر سب سے عظیم پتھر کون سا پتھر ہے؟ حجر اسود جو اللہ نے جنت سے نازل کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بوسہ لینے لگے اور پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے پتھر تو صرف پتھر ہے، تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ میرے نقصان کا مالک ہے، میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے چومنے والا کائنات کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نفع نقصان کا مالک پتھر شتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے پتھروں کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے ایک الگ تاریخ ہے، الگ بات ہے۔ تو یہ اہم چیز تھی، اہم ٹاپک تھا علم نجوم سے ریلیٹڈ جو آپ کو سمجھنا تھا، اور اسی طریقے سے درس شناسی کے متعلق جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں ہم یہ بات سمجھیں گے کہ جو ہاتھ لوگ دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اور موجودہ صورتحال کیا چل رہی ہے، لوگ کس طریقے سے آپ بھائیوں کو ہم سب کو دغا دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ہاتھوں سے ریلیٹڈ جو ہے قرآن کریم نے کس طریقے سے آگہی فراہم کی ہے، حج کے مقاصد کیا ہے، کیا قرآن و حدیث نے اس کے بارے میں رہنمائی کی ہے، کیا ان کے اوپر ایمان لے کے آنا، ان کی بات کو ماننا ٹھیک ہے۔ 2-3 منٹ ہے میں آپ کے سامنے اس سے ریلیٹڈ ایک آدھ بات رکھ لیتا ہوں۔ دیکھیں ہاتھ کو دیکھنے کے لحاظ سے نا 3 اقسام، 2 اقسام اس میں سے جائز ہیں کہ آپ دیکھ لیں ہاتھ کو مسئلہ نہیں ہے، ایک اس میں سے غلط ہے۔ جو 2 جائز ہیں اس میں سے ہم پہلی ایک پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی ایک ہے طبی یعنی میڈیکل طریقے سے آپ ہاتھ چیک کرنا چاہیں، مثال کے طور پر جس طرح ایک حکیم ماہر حکماء جو ہے نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نبض کی موٹائی، اس نبض کی حرکات و سکنات، اس نبض کے اندر چلتی ہوئی روانی
اور اس نبض کی جو پوپلا پن ہے اس کا کہ وہ خالی ہے، بھری ہوئی ہے، کیا رفتار ہے اس کی، پہلی انگلی پہ چوٹ ہے، دوسری پہ ہے، تیسری پہ، آخری والی پہ ہے، ان چوٹوں کے ذریعے اپنے تجربات کے ذریعے ایک اندازہ فراہم کرتے ہیں کہ آپ کو مجھے لگتا ہے کہ فلاں بیماری ہے۔ طب کی دنیا میں اسی طریقے سے اگر کوئی طبیب، اگر کوئی ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ کسی شخص کے ناخن کو دیکھ کے کہیں کہ سر آپ میں کیلشیم کی کمی ہے، وہ وائٹ ڈاٹس لگ جاتے ہیں نا ناخنوں کے اوپر کیلشیم کی کمی کی وجہ سے، اور انگلیوں کو دیکھ کے کہے کوئی شخص کہ سر یہ انگلیاں جو ہیں اس میں چونکہ یہ پیلی ہو گئی ہیں یا فلاں کالا سا رنگ ہو گئے تو مجھے لگتا ہے آپ کو پیلا یا کان ہے یا فلاں بیماری ہے۔ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسلام اس چیز کو جائز ہے۔ اس کی قرآن کریم میں حدیث رسول میں ایک مثال بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بخاری مسلم کی حدیث مبارک ہے، سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر میں موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا، اس بچی کا جو چہرہ تھا وہ کالا یا زرد ہو چکا تھا بہت زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو یہ نظر بد کا شکار ہے، اس کو دم کرو تاکہ اس سے نظر بد ختم ہو جائے۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے چہرے کی رونق کو دیکھ کے، چہرے کے کلر کو دیکھ کے، طب کی دنیا میں، طبیب کی دنیا میں، ڈاکٹر کی دنیا میں، اس اندازے کی دنیا میں، اس آپ کی سائنس کی دنیا میں اگر آپ نے اندازہ مقرر کیا تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسلام اس چیز کی ممانعت نہیں کرتا۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چھری رکھے اور پھر پوری طب شناسی کے اوپر پھیر دی جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کی ٹائپس ہیں، کچھ جواز ہے اس میں، ہر چیز میں لمیٹیشن مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ہے طب کا، یعنی آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں، طبیب آپ کا ہاتھ دیکھ رہے ہیں، میڈیکل طریقے سے آپ کا ہاتھ چیک ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا طریقہ جو جائز ہے، تیسرا ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، دوسرا طریقہ جو جائز ہے وہ ہے طبعی طریقہ، یعنی نیچرل طریقہ۔ مثال کے طور پر ہاتھوں کے پرنٹ جو ہیں 1880 میں سر فرانسس گالٹن نامی ایک شخص تھا جس نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ ہاتھوں کے پرنٹ جو ہیں یہ ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر شناخت کی جا سکتی ہے۔ آج آپ کی سمیں، آج آپ کی شناخت آپ کے انگوٹھوں کے ذریعے، آپ کی انگلیوں کے ذریعے، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایڈریس کی سورۃ قیامہ چیپٹر نمبر 29 میں اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان، انسان یہ گمان کرتا ہے اللہ نجمع عظامہ کہ اللہ اس کو دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جوڑ کے پیدا نہیں کر سکتا۔ انسان یہ گمان کرتا ہے، وہم کرتا ہے، جبکہ اللہ وہ ذات ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے پور بنانے پر قادر ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ نے خاص طور پہ پوروں کا ڈسکس کیا، یعنی اللہ نے پور الگ الگ رکھے ہیں اور اس کی شناخت کے لیے۔ اب کوئی شخص طبعی طریقے سے، یعنی جو اس کی ایک فزیکل حالت ہے وہ آپ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ پور اس طرح ہے۔ اسی طریقے سے مثال دیکھ لیں آپ اس کی، ایک شخص آتا ہے، چوری ہوتی ہے کسی جگہ پر اور اس چوری کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھوں کے پرنٹ کے ذریعے کہ فلاں گن وہاں پہ گری، اس کے ہاتھوں کے پرنٹ لیے، پورا ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، وہاں پرنٹ لگے گئے، اس کے اوپر کیمیکل جو ہے نا اس کے اوپر کیمیکل پھینکا اور اس کیمیکل کے ذریعے وہ چیک کیا، ڈیٹیکٹ کیا یار کس کے ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو شک تھا کہ 10 بندوں پر آپ نے دیکھا کہ یہ ہاتھ کس کے ہاتھ میچ ہوتے ہیں، اس بندے کو نکال لیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے ٹیکنالوجی استعمال کریں۔ قرآن کریم نے بار بار کہا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن نے بار بار کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ سائنس پڑھو بھائی، کس نے روکا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تحقیق کرو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سائنس میں ایسا جائیں کہ دین سے بیزار، دین میں ایسا جائیں کہ سائنس سے بیزار۔ دونوں میں بیلنس ہے، قرآن نے اس کو رکھا ہے کہ آپ دونوں میں بیلنس رکھیں، دونوں کا علم اور نالج اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ دونوں سائڈ سے آپ کمزور نہ ہو۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی مثال بنے۔ اور یہی چیز آپ کے سامنے طبی دنیا میں آپ کے سامنے ایک اور چیز مثال کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں چیرے سے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے چیرے سے لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ہاتھ عجیب سے، تو آپ اندازہ لگاتے ہیں یار مجھے لگتا ہے یہ نا کوئی لوہے کا کام کرتا ہے۔ اب میں بتا دوں یار یہ لوہے کا کام کر رہا ہے شخص، تو آپ مجھے کہ میں علم غیب جانتا ہوں، ایسا تو نہیں ہے نا، میں نے ایک اندازہ لگایا طبعی، یعنی کہ اس کی فزیکل سچویشن سے میں نے ایک اندازہ لگایا کہ اس کے ہاتھ کیسے ہیں۔ ایک بندے کے ناخنوں میں رنگ پھنسا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہلکا ہلکا یہاں فیل ہو رہا ہے مجھے دور سے دیکھنے میں اس کو کہتا کہ یار مجھے لگتا ہے یہ رنگ ساتھ بندہ ہے، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، میں نے فزیکل سچویشن دیکھی ہے، فزیکل حالت دیکھی ہے، اللہ نے اس کی ممانعت ہی نہیں کی۔
تو فزیکل حالت سے اس طریقے سے اندازہ مقرر کرنا لگانا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ دو صورتیں ایسی ہیں دست شناسی سے متعلق کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک طبیب اور ایک طبیب۔ دعا یہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ تمام قسم کی سپرسٹیشن جو ہیں، جتنی توہمات ہیں لوگوں نے اپنی جانب سے بنا رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔